صاحب مجھے بس ایک بات بتائیں، عوام کو اس بات پہ انتظار بھی ہے اور 2018 کے الیکشن بھی ہمارے سامنے ہے، ساری چیزیں دوسری جماعتوں سے جو لوگ ٹوٹ کر آتے ہیں جنہیں عام زبان میں لوٹا کہا جاتا ہے، تو پی ٹی آئی ان الیکشنز میں لوٹوں کو سامنے رکھے گی؟ لوٹے جو ہیں وہ یا جن کو سابقہ ادوار میں الیکٹیبلز کہا جاتا تھا، ان کے لیے اب ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے. ہم صرف انکنڈیشنل جو بھی سیاستدان آنا چاہتا ہے ٹکٹ کی لالچ میں نہیں، ہم ویلکم کہتے ہیں. لیکن اگر کوئی اس امید پہ آ رہا ہے کہ پارٹی مجھے ٹکٹ دے گی، خان صاحب نے بالکل ببانگ دہل کا ہوا ہے کہ نو الیکٹیبلز آر ریکوائرڈ. ہم اپنے پارٹی کے ورکرز جو ہمارے ساتھ اس آڑے وقت میں کھڑے رہے ان پہ اعتماد کریں گے. آپ نے ابھی کہا کہ آپ کو الیکشن کمیشن سے انصاف کی کوئی امید نہیں ہے. لائک اٹ اور ناٹ، الیکشن کمیشن از دیئر اور آپ کو اسی الیکشن کمیشن کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. ابھی آپ نے جس طرح کہا کہ اگر یہ لیٹ کرتے تو آپ کے لیے بڑی مشکل ہو جانا تھا کہ لاسٹ منٹ پہ اگر چیئرمین الیکشن وغیرہ کا یہ پھڈا پڑ جاتا تو یہ آپ کو ٹائملی کر لیا. مگر اور آبسٹیکلز آ جائیں گی اگر یہ بدنیتی ہے. تو جس طرح ابھی یہ ہونے کے بعد الیکشن پھر کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ پروسیس ٹھیک نہیں ہے اور اس کے اندر ورکر سے تو پوچھا ہی نہیں گیا اور پروسیس کے اوپر ہی چیلنج کر دیا گیا. پروسیس کو جس نے چیلنج کیا ہے وہ پی ٹی آئی کا ممبر ہی نہیں ہے. 10 سال پہلے انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف لیٹیگیشن شروع کی اور 10 سال سے نہ اس نے کبھی ممبرشپ لی ہے نہ کبھی رینیول کیا ہے. تو وہ کوئی 1 سال کے لیے ممبرشپ جو ہے آپریٹیو ہوتی ہے. پھر یہ آل آف اے سڈن آ گیا جی کہ نہ اس نے کوئی پینل پیش کیا، کہتے ہیں میں پی ٹی آئی کا کنٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں. کس پینل کے ساتھ کنٹیسٹ کرنا چاہتا ہے؟ پہلے بھی کسی بھی عدالت میں جب آپ جاتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو آپ نے عدالت کو بتانی ہوتی ہے وہ آپ کا اپنا لیگل کریکٹر ہوتا ہے. کیا آپ کی لوکل اسٹینڈائی کیا ہے کہ آپ اس کیس کو فلاں کے خلاف دائر کر رہے ہیں؟ تو لہذا ایک شخص جو پی ٹی آئی کا ممبر نہیں ہے، جس کا کوئی سروکار نہیں ہے، اور یہ ایک انڈر دی سرکمسٹانسز، میں نے جس طرح کہا کہ الیکشن کمیشن کے اوپر بہت بے تحاشا سوالات ہیں. لیٹ سے اگر آپ کو بلے کا نشان نہیں ملتا تو کتنا کا بڑا یہ دھچکا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بلے کے نشان جو ہیں وہ ہمارے لیے جیوا کی کتاب کی طرح نہیں ہے. بلہ خان کی کرکٹ کے شوق کی وجہ سے ہم پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ پسند کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی جبرن یا غیر قانونی طور پہ یا بدنیتی پر ہم سے بلا لے لیتا ہے تو جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ خان کھمبے کو بھی کھڑا کر دے تو کھمبا بھی پاس ہوگا، تو ہمیں چڑیا کا بھی نشان ملے نا وہ چڑیا بھی پاس ہوگی. ہم لوگوں کو اس سے غرض نہیں ہے، لوگوں نے خان کے ساتھ جانا ہے. یہ بلہ جو ہے ہم اپنی تئیں فائٹ کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بلے کے توفیل ہمیں ووٹ آئیں گے، ووٹ خان کو پڑ رہے ہیں. اور خان جو ہے یہ بوتل میرے ہاتھ میں، اس بوتل کا نشان بھی مل جائے نا، آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے پی میں شیر افضل خان آپ نے بڑی وہاں پہ اچھا وہاں پہ کنونشنز آپ کے ہوئے ہیں. پنجاب میٹر کرتا ہے تو وہاں پہ میں نے سمجھ رہا تھا، ابھی سنا میں نے آپ کا بلوچستان کا غالباً شیڈیول آ گیا ہے، یہ تھوڑا سا ڈیلے کر رہے ہیں پنجاب؟ نہیں، کوئی ڈیلے نہیں کر رہے ہیں. پنجاب پہ کل ہماری میٹنگ ہوئی، جتنی بھی ہمارے ریجنل صدور ہیں عمر ایوب خان میٹنگ میں تھے، اور یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم نے پنجاب کہاں سے شروع کر رہے ہیں. میں یہی انٹرسٹڈ ہوں. ہم اگر ابھی آپ کی چینل پہ میں نے بتا دیا تو بہرحال میں بتائی اتنا جنرل کر دیں کہ بڑے شہر سے کرنا چاہیں گے یا مضافات سے کرنا چاہیں گے؟ ہمارے 2 جو ہیں مضافات نہیں ہیں، 2 ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہیں، ان سے شروع کر رہے ہیں. اور تیسرا جو ہیں وہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہیں. یہ اور اس کے بعد تواتر سے ایک ہفتہ پنجاب کے بڑے بڑے شہر ہیں جن میں ہم شروع کر رہے ہیں. یہ آنے والا ہفتہ جو ہے کل ہمارا پشاور میں کنونشن ہے، پرسوں نوشہرہ میں ہے، ترسوں ہم باجوڑ جا رہے ہیں، اور اگلے دن جو ہے وہ ہم ایک سرپرائز دے رہے ہیں. نوشہرہ میں جو سرپرائز پرویز خٹک صاحب نے دیا ہے، انہوں نے اپنا سارا خاندان ہی لانچ کر دیا ہے. 2 بیٹے ہیں، ایک داماد ہے غالباً، بھانجے بھتیجے بھائی، ساری خٹک فیملی آ گئی ہے. خٹک فیملی نہیں ہے، نوشہرہ کے لوگوں کو جو ہے یہ پیغام ہے کہ اور کوئی شاید ہے ہی نہیں مرد کا بچہ نوشہرہ میں، صرف یہی جو ہے خاندان ہے جو یہاں پہ الیکٹ ہو سکتا ہے.
انشاءاللہ پرویز خٹک نوشہرہ میں منہ کی کھائے گا. یہ آپ پرسوں ہمارا کنونشن جو ہے، بے شک ٹائم ملے تو تھوڑا سا دیکھ لیں کہ کتنی باری تعداد میں لوگ جو ہیں ہمارے کنونشن میں آ رہے ہیں. اور اب پنجاب میں بھی آپ اتنے ہی ہوپ فل ہیں، کنونشن ہی ہوں گے وہاں بھی کہ پنجاب میں جو ہمیں ابھی تک فیڈ بیک مجھے مل رہا ہے، کیونکہ میرے ساتھ رابطے ہیں تمام پنجاب کے، تو میں یہ پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ پنجاب بہت بڑا سرپرائز دینے جا رہا ہے. پورا پنجاب کنونشنز کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ، کنونشن کم گیدرنگز. تو موٹر سائیکل پہ ہی جائیں گے جس طرح آپ کرک میں نظر آئے ایک دو جگہ پہ؟ دیر میں وہ چونکہ پولیس راستے روکتی تھی، میں پہنچ نہیں سکتا تھا، بڑے بڑے جلوس ہوتے تھے، تو میں نے پہنچنا تھا. اگر میں نہ پہنچ پاتا، کنونشن ناکام ہو جاتا، تو میں پہنچ گیا الحمدللہ آدھا گھنٹہ. یہ اعزاز پہلے شیخ رشید صاحب کو ہوتا تھا کہ وہ موٹر سائیکل پہ پنڈی کے گلیوں سے نکل جاتے تھے. اب آپ کو بھی جو ہے نا، نہیں میری مجبوری تھی کیونکہ میرے پاس گاڑی اس میں پبلک میں سے گزرا. ان کی بھی مجبوری تھی، ان کو جو ہے چھاپے پڑ رہے تھے، دوڑنا پڑ گیا تھا. تو کوئی برائی نہیں ہے نا اس میں. میں برائی کہہ بھی نہیں رہا، یہ تو آپٹکس ہے وہ میرے ایک. لیکن اب آئندہ پنجاب میں موٹر سائیکلوں والوں پہ بھی نا توجہ رکھیں گے، کون کون جا رہا ہے، اس کے ساتھ کون بیٹھا ہوا ہے. میرا سوال ہے مروت صاحب آپ سے، مجھے یہ بتائیے گا، آپ کی ایک بڑی تعداد میں منحرف بھی تھے لوگ، اس میں خاص طور پہ جہلم شامل تھا، فیصل آباد ہے، ملتان ہے. اسد عمر صاحب کا میں یہ تو نہیں کہوں گی منحرف ہے، خیر وہ پارٹی سے چلے گئے، اسلام آباد سے. عامر قیانی تھے، فی الحال ان کی جو لاسٹ ہے انہوں نے سیاست سے ہی کنارہ کیا ہوا ہے. مجھے یہ بتائیے گا یہاں پہ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ آزاد امیدواروں کو آپ لوگ کنسیڈر کریں گے، یا یہاں پر بھی آپ کہتے ہیں کہ بنا کسی آفر کے یا بنا کسی لالچ کے اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو ہم اس کو ویلکم کریں گے؟ یہاں پہ ان شہروں میں کیا کریں گے آپ؟ یعنی جو واپس آنا چاہتے ہیں، یا واپس آنا چاہتے ہیں یا دوسری پارٹیوں سے آنا چاہتے ہیں بنا کسی فواد چودھری کی واپسی ہے، ہو سکتی ہے. جو بھی جس شخص نے پریس کانفرنس کیے ہیں بشمول شیخ رشید صاحب کے، کسی کو بھی ہم ووٹ یا ٹکٹ نہیں دیں گے. ہم ہر سیٹ پہ اپنے امیدوار کھڑے کریں گے اور کسی کی واپسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. شیخ صاحب نے تو ویسے بڑی ریلکٹنٹلی ifs and buts لگا کے مجبوری کے جی شیخ صاحب، میں نے خان صاحب کا ہی یہ آپ کا ہے یا خان صاحب کا ہے؟ نہیں، میں خود اپنے تئیں اتنے بڑے فیصلے نہیں کر سکتا ہوں، لیکن یہ پی ٹی آئی کا فیصلہ ہے جو میں نے بتا دیا ہے. اور کہ دراڑ آ گئی ہے فائنلی جو ہے شیخ صاحب میں اور خان صاحب میں. شیخ صاحب میرے پاس تشریف لائے تھے اور میں خان صاحب جو ہیں وہ شاید دیکھیں گے کہ کیونکہ جرنل ہماری پالیسی یہ ہے کہ جس نے بھی پریس کانفرنس کی وہ پھر ہمارے اور ان کے تعلقات ختم ہیں ٹکٹ کی حد تک، وہ کبھی بھی پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ نہیں ہو سکتا ہے. ان کی جو پریس کانفرنس ہے اور بعد میں جو سیکنڈ ٹاکس ہوئی ہے، خان صاحب جو ہیں اب وہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نہیں رہے جو کہ الیکٹیبلز کو کوئی افادیت یا اہمیت دیتے تھے. اب تو وہ چیئرمین ہی نہیں رہے. نہیں، وہ چیئرمین رہے یا نہ رہے، بس اس کا عمران خان ہونا کافی ہے. اچھا، ویسے ازراہ مذاق مروت صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے فواد چودھری صاحب کی بھی خوب بیٹھک لگتی ہے ڈیالہ میں، خان صاحب کے ساتھ شاید کوئی میل ملاقاتیں ہو رہی ہیں. سنیں وہاں پہ بڑی ٹھیک ٹھاک کافی لوگ ایک ہی پاس کی بیرکوں میں ہی ہیں، شامود قریشی بھی وہی ہیں، پرویز لائی بھی وہی ہیں، تو شام کو تو وہ سارے کٹھے بیٹھے ہوتے ہیں. اللہ کرے کہ ارباب اختیار کو اتنی انسانیت ہوتی اور یہ بھی کم از کم کرتے کہ چلیں جی ایک ہی قبیل کے لوگ ہیں، اکٹھے بیٹھ جائیں. یہ شاہ محمود قریشی صاحب اور خان صاحب کی ملاقات ہی صرف تاریخ کے دن ہوتی ہے. بہت بہت مہربانی.